جس طرح آپ سب اب آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا یہ بابرکت اور مطہر مہینہ ہے، اور جو ہی اس ماہ مبارک کا آغاز ہوتا ہے اور مغرب کی بلندیوں سے ہم محرم الحرام کا ہلال دیکھتے ہیں تو بہت ساری خونی داستانیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ ان میں بالخصوص حضور علیہ السلام کے پیارے نواسے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خانوادہ کی جو دردناک شہادت ہے، وہ ایک دردناک باب ہے اسلامی تاریخ کا۔ اسی حوالے سے چند ایک معروضات آج کی جمعہ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہمارا موضوع گفتگو ہوگا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی من جملہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ ہو، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی خطہ زمین میں وہ پیدا ہوا ہو، اگر اس کو ایمان لانے کی توفیق مل جائے اور حضور علیہ السلام کی وہ چند لمحوں کے لیے بھی صحبت پا لے اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، تو وہ شخص دنیا کے خوش قسمت ترین افراد میں سے ایک ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے اس صحبت کے فیض کی وجہ سے اس کو صحابیت کا اعلیٰ درجہ مل جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی کسی جگہ کا رہنے والا کوئی انسان، وہ حبش کے رہنے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روم کے باسی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایران سے تشریف لائے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں صحبت نبوی نصیب ہو، اتنے اعلیٰ مقام ان کو مل جائیں، تو جو خود حضور علیہ السلام کی فیملی ہے، جنہیں نسبی قرابت کا رشتہ نصیب ہے اور جن کی رگوں میں آقا انعامدار مرشد قلب و نظر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا خون میں گردش ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہو۔ ہمیشہ سے اہل ایمان آل بیت اطہار کی عظمتوں کو، ان کی عزتوں کو تسلیم کرتے رہے اور ان کے حضور عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کرتے رہے، لیکن کچھ بدبخت وہ بھی گزرے کہ جو اقتدار کے نشے میں ان عظیم المرتبت ہستیوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے ہمیشہ کے لیے بدبختی کا توق اپنے گلے میں لٹکا کے دنیا سے چلے۔ جہاں تک اہل البیت کا تعلق ہے، عربک لینگویج میں اہل البیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، ہاؤس ہولڈ ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، گھر میں رہنے والے ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اہل البیت۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل البیت قرآن پاک کی جن آیات میں اہل البیت کی عظمت بیان ہوئی، وہاں پر ذکر ازواج مطہرات کا بھی ہے، اور اس آیت کے بعد بھی ازواج مطہرات کا ہی تذکرہ ہے، لیکن بہت ساری احادیث مبارکہ میں بالخصوص آل بیت اطہار میں جن شخصیات کی عظمت کو آقا علیہ السلام نے اپنی زبان اطہر سے بیان کیا، وہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضور علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادگان حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا ذکر خصوصی طور پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ قرآن پاک کی سورہ الشورى آیت نمبر 23، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام میں ارشاد فرمایا گیا، اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اپنی زبان سے ایک اعلان کر دیجیے، قل، آپ فرما دیجیے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ جو بھی اللہ کا دین میں نے تم تک پہنچایا، اس رستے میں مشکلیں برداشت کی، اذیتیں اٹھائیں، اس اللہ کے دین کو تم تک پہنچانے میں، اے اہل ایمان، مجھے کوئی تم سے اس کا اجر اور بدلہ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، لیکن ایک چیز کا بدلہ میں تم سے چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو میرے قریبی ہیں ان سے محبت کرتے رہے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 23، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے اہل ایمان، دین اسلام کو تم تک پہنچانے میں جتنی ایفرٹس ہوئی، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور قرآن کی آیت ہے، مجھے کوئی بدلہ تم سے نہیں چاہیے، کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے، لیکن صرف ایک چیز کا تم سے مطالبہ ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے مطالبہ ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے، الا المودۃ فی القربى، کہ جو میرے قریبی ہیں ان سے محبت کرتے رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی مسند میں روایت کی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ظاہر ہے کہ بظاہر ایک چھوٹی سی کنفیوژن اس میں تھی کہ مطلقاً فرما دیا گیا کہ جو میرے قریبی ہیں ان سے محبت کرتے رہنا، اس کے سوا مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ اب کون ہے جو آپ کے قریبی؟ ظاہر رشتے تو اور بھی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی گئی، یا رسول اللہ ومن قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وہ کون سے قریبی ہیں اللہ نے جن سے محبت کرنا ہماری اوپر فرض اور واجب قرار دے دیا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال علی و فاطمہ و ابناہما، فرمایا جن قرابت داروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں مجھے حکم دیا ہے کہ ان سے محبت اور الفت کا رشتہ قائم رکھنا، وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ میری پیاری بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پھر وہ حسنین کریمین ہیں جو ان کے لخت جگر ہیں، ان کے صاحبزادگان ہیں۔ تو اس طرح یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ کے اندر بھی اس کی وضاحت فرما دی گئی کہ یہاں پر قرابت داروں میں خصوصی طور پر انہی شخصیات کا ذکر ہے جن کو ہم پنجتن پاک کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، ایک آقا علیہ السلام کی ہستی اور 4 اولو العزم ہستی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے جب حجۃ الوداع آخری حج ادا فرمایا، آپ جب واپس تشریف لا رہے تھے، غدیر خم ایک مقام ہے،
وہاں پر آپ نے تھوڑی دیر قیام فرمایا اور وہاں پر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت بیان کی، فرمایا فمن کنت مولاہ فعلی المولا، جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی بھی مددگار ہے، یعنی جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو آل بیت اطہار کے عام ترین فرد ہونے کے ناطے ایک عظمت ہے، وہ اپنی امت کو سکھائی کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے۔ اور پھر دوسری بات آپ نے وہاں ارشاد فرمائی، جس وقت حضور علیہ السلام میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو دین مکمل ہو چکا تھا، قرآن پاک کی تکمیل ہو گئی تھی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل ہو چکی تھی۔ اور اسی موقع پر حضور علیہ السلام نے ایک اشارہ بھی دے دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال اس جگہ اس دن میں تمہارے درمیان موجود نہ ہوں۔ صحابہ اکرام ایک آدھا غمگین بھی ہو گئے اور اشارہ سمجھ بھی گئے تھے، اور اس کے نیرلی 83 ڈیز بعد حضور علیہ السلام کا ربیع الاول شریف کے مہینے میں وصال مبارک ہو گیا تھا۔ اب جس وقت حضور علیہ السلام غدیر خم کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ اے اہل ایمان، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔ فرمایا کتاب اللہ، پہلے نمبر پر اللہ کی کتاب یہ قرآن پاک ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ امت جب تک اس کے ساتھ تمسک رکھے گی، مضبوطی کے ساتھ قرآن پاک کو اس کی تلاوت ہو، اس کو سمجھنا ہو، اس پر عمل کرنا ہو، یا اس کی نورانی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا ہو، فرمایا جب تمسک بالقرآن رہے گا، فرمایا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے ساتھ رہیں۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک ہے، اور دوسرا فرمایا دوسرا میری اطرت ہے، میری آل ہے، ان کے ساتھ بھی عقیدت اور محبت کا تعلق رکھیں، اور ہمیشہ سے اہل ایمان آل بیت سے محبت کرتے رہے۔ لیکن بعد کی مرتب کردہ کچھ تاریخی روایات میں کچھ اپنوں کی بے احتیاطیاں، کچھ غیروں کی رشا دوانیاں، ان کی وجہ سے ایسے من گھڑت واقعات شامل کر دیے گئے کہ جن میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے صحابہ اکرام اور آل بیت اطہار کی دو علیحدہ متصادم گروہ تھے۔ ایسا نہیں تھا، وہ آپس میں شیر و شکر تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کا قرآن کیا فرما رہا ہے؟ اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اور یہ خطاب کس کو ہے؟ آقا علیہ السلام کی آیات مبارکہ میں تمام اہل ایمان کو، وہ صحابہ اکرام بھی ہیں، وہ آل بیت اطہار بھی ہیں، ان سب کو خطاب ہے۔ اور کیا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا جو تمہاری اوپر اللہ نے کی۔ کون سی نعمت؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ زمانہ جاہلیت کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے تم دشمن ہوا کرتے تھے، اور اللہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبتیں ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اللہ کی مہربانی سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔
جب ان عظیم المرتبت ہستیوں کے بارے میں اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے آقا علیہ السلام کی بعثت فرما کے محبتیں اور الفتیں ڈال دی. جب اللہ کا قرآن فرما رہا ہے وہ آپس میں بھائی بھائی تھے، تو اگر ایک تاریخ کی کتاب اٹھے اور وہ یہ کہے نہیں تو وہ تو آپس میں دشمن تھے، تو ہمیں قرآن کو ماننا چاہیے یا تاریخ کی کتاب کو ماننا چاہیے؟ تو بات یہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال 25 ایئر تک اپنی خلافت کے دور سے پہلے مدینہ طیبہ میں رہے. 2.5 سالہ دور خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس میں آپ ایڈوائزر تھے، مشیر تھے. 10 سال اور کچھ ماہ کا دور خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور بے شمار وہ مواقع ہیں جہاں پر ضرورت پڑی انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے دیے، اور حضرت عمر فرمایا کرتے تھے لولا علی فہلک عمر، اگر حضرت علی شیر خدا میرے ساتھ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوتا، کہ ان کی برکت ہے اور ان کے مشورے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بلوائیوں نے حملہ کیا اور ذوالحج کی 18 تاریخ کو بھوکے پیاسے مدینہ طیبہ میں انہیں شہید کیا گیا، تو ان کی حفاظت کے لیے جو دستے مامور تھے ان میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے صاحبزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بھی بھیجا. آج بھی ہماری تاریخ کے اوراق گواہ ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کر رہے تھے. 25 سال حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی خلفائے راشدین کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے مسجد نبوی میں. کوئی ایک واقعہ 25 سال میں نہیں ملتا کہ آپس میں اختلاف ایسا ہوا. کوئی ایک واقعہ آپ بتا دیں کہ 25 سال کے اندر کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان اور باقی اصحاب کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہو، کوئی فساد پیدا ہوا ہو. یعنی ایک حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ شجاعت میں اعلیٰ ترین منصب ہے ان کا، خیبر کے فاتح ہیں اور وہاں کے پہلوانوں کو بچھاڑنے والے ہیں اور خیبر کا قلعہ فتح کرنے والے ہیں. اتنی عظیم المرتبت ہستی، اگر انہیں کوئی اختلاف ہوتا تو اگر ان کے پیارے بیٹے حضرت امام حسین سر بھر کی بازی لگا کے یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تقیہ کرتے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت علی کو؟ وہ خاموش رہتے. جس علی کو ہم مانتے ہیں وہ علی کبھی خاموش نہ رہتا، بلکہ اپنے بیٹے حضرت امام حسین کی طرح سر در کی بازی لگا دیتے، لیکن حق کی آواز بلند کرتے. آپ کا 25 سال خاموش رہنا اور صحابہ کرام کا مشیر رہنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ صحابہ کرام حضرت علی سے پیار کرتے تھے اور حضرت علی ان خلفائے راشدین سے پیار کرتے تھے. تو اس کا کوئی جواب نہیں کسی کے پاس کوئی جواب نہیں کہ 25 سال حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ان خلفاء کی پیچھے جمعے پڑھتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے؟ کیونکہ اس زمانے میں جو خلیفہ راشد ہوتے تھے وہی مسجد نبوی کے امام اور خطیب بھی ہوتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی میں تاریخ الخلفاء میں ہے کہ 17 نمازیں وہ آئیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بیماری کی حالت میں پڑھاتے رہے. اور جب صحابہ اکرام نے اس حالت میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ بیمار ہیں، آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے امامت نہیں کر سکتے، ہمیں کون نماز پڑھائے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت علی اس وقت موجود تھے، ان کے پیچھے وہ نماز نہیں پڑھتے ہو؟ مسجد نبوی شریف کے اندر آقا علیہ السلام کی زندگی میں بھی ان کو منصب امامت پہ بٹھایا گیا، آپ امام ہیں. تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم اس حوالے سے خوش قسمت ہیں
کہ ہم آل بیت اطہار کی عظمتوں کا اعتراف ہی نہیں کرتے بلکہ ان کے خلاف اٹھنے والی انگلی کو قید کیا کرتے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے ہمیشہ ایسے ہی ہوا۔ اور یزید لعین جس نے حضرت امام علی مقام انہیں شہید کیا، جنہوں نے حضرت امام علی مقام کے معصوم علی اصغر کو شہید کیا، علی اکبر کو شہید کیا، وہ لوگ گمراہ ہیں جو یزید کے گن گاتے ہیں اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انتہائی بدتمیزی اور گستاخی کرتے ہیں کہ انہیں کسی منصب کی خواہش تھی، انہیں اقتدار چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اقتدار جس میں یزید ابھی متمکن ہے، حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان مصالحت کا سبب بنے گا، صلح کرائے گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد 6 مہینے تک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند پر بیٹھے۔ اس کے بعد اس زمانے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرپور جوانی کی عمر میں تھے، اور اب خود حضرت امیر معاویہ کے سپرد کیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر اقتدار کی خواہش ہوتی تو اپنے برادر اکبر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے کہ اگر آپ نہیں چلاتے مجھے دے دو۔ کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی۔ تو پھر جہاں تک بات ہے مرتبے کی، عظمت کی، کہ انہیں کوئی مرتبہ چاہیے، جنہیں حضور علیہ السلام کے آل بیت ہونے کا منصب نصیب ہے، جن کی طہارت پر اللہ کا قرآن گواہ ہے، جنہوں نے آقا علیہ السلام کی آغوش میں تربیت پائی، جن کے لیے آقا علیہ السلام نے اپنے سجدے طویل کر دیے، حضور علیہ السلام نے جنہیں جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا اور جنتی پھول قرار دیا، اور اس عظیم المرتبت ہستی کے صاحبزادے ہیں کہ جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ یہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اس عظیم ہستی کے وہ فرزند ہیں، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بیٹے ہیں۔ اتنے بڑے منصبوں کے بعد انہیں اس اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنے کی خواہش کیا تھی؟ پھر ایک سوال ضرور باقی رہتا ہے کہ اگر ان کو اقتدار کی خواہش نہیں تھی، منصب نہیں چاہیے تھا، بڑائی نہیں چاہیے تھی، پھر یہ مارکا ہو کیسے گیا؟ مارکا اس طرح ہوا کہ حضرت امام علی مقام نے اپنی آنکھ کھولی مدنی دور میں، بچپن حضور علیہ السلام کے زمانے میں گزرا، لڑکپن کا دور تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ دیکھا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے والد گرامی حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم کا دور دیکھا۔ یہ سارے زمانے انہوں نے دیکھے۔ اب جس وقت یزید تخت پر بیٹھا، ایک فاسق و فاجر شرابی شخص حضرت امام علی مقام نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ حضرت امام علی مقام جانتے تھے کہ میرے نانا پاک نے جس چمنستان کو سجایا تھا اس کی آبیاری حضرات صحابہ اور آل بیت کے خون سے کی گئی ہے، اور اس چمن کو اجاڑنے کے لیے یہ فاسق و فاجر کاوشیں کر رہا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے قطعاً انکار کر دیا اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے، اور اس نے کوشش یہ کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لے، اور اپنے اقتدار کے نشے میں کرب و بلا کے میدان میں حضرت امام علی مقام آپ کے صاحبزادوں کو اور آپ کے خاندان کے دیگر افراد جس میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، 72 تن وہاں پر ان کو شہید کر دیا۔ لیکن نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ ان کے نام مٹ گئے، لعنتوں کے توق ان کے گلے میں پڑ گئے، لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان آج بھی بلند ہے، اور اربوں دنوں کے اندر ان کی دھڑکنوں میں ان کی عقیدتیں موجود ہیں۔ لیکن ایک بات اس محرم کے مہینے میں ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے، ہم یزید کی مذمت تو کر دیتے ہیں،
لیکن یزید کرتا کیا تھا؟ جو کچھ وہ کرتا تھا ہمارے اکثر و بیشتر مسلمان ممالک کے اندر اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ یزید کی جو فطرتی تھی، شرابی تھا، زانی تھا، بدکار تھا، بدخو تھا، اس کی بے شمار برائیاں موجود ہیں، وہ ساری برائیاں جن لوگوں میں پائی جا رہی ہوں انہی کو ہم منتخب کریں اور پھر حسینی کردار کی بات کریں اور یزید کی مذمت کریں تو ہمارے قول و فعل میں تضاد نظر آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ نہ خاک کربلا نے حسینیت کو مٹایا اور نہ یزیدیت مٹ گئی۔ ہر دور کے اندر یزیدیت نئے نئے روپ دار کے آتی رہتی ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ درکار ہوتی ہے، اور بے سر و سامانی کے عالم میں بھی اس کے سامنے برسر پیکار ہو کر اپنی جان تک لٹا دینے کے لیے امام عالی مقام کے قلب و جگر کی ضرورت ہوتی ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ اللہ پاک ہمیں ان آل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ان کی ان قربانیوں کے صدقے اسلام کی عظمت رفتہ کو بحال فرمائے اور ہمیں دین دنیا کی سعادتوں سے بہرور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔